آج کی ویڈیو میں بہت ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ بنا رہی ہوں۔ دل بہت بھاری ہے کیونکہ میں اپنے ملک پاکستان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے وطن کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی دعا کرتی ہوں، مگر گزشتہ چند دنوں کے واقعات نے دل کو شدید غمزدہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آج ہم اپنے ارد گرد ایسے واقعات دیکھتے ہیں تو یہ آیت دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اسلام نے ایک بے گناہ کی جان کی کتنی عظمت بیان کی ہے۔ بلوچستان میں پیش آنے والا المناک واقعہ ہر درد مند انسان کے لیے باعث افسوس ہے۔ ایک خاندان خوشی خوشی سیر و تفریح کے لیے گیا تھا اور واپسی پر ایک ایسے سانحے کا شکار ہو گیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اطلاعات کے مطابق وہ راستہ معلوم کرنے کے لیے نیویگیشن استعمال کر رہے تھے، مگر راستہ انہیں ایک خطرناک علاقے کی طرف لے گیا جہاں مسلح افراد موجود تھے۔ اس واقعے میں شوہر نے اپنی بیوی اور بچیوں کو بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ زخمی ماں نے شدید تکلیف کے باوجود اپنی ننھی بیٹیوں کے لیے ہمت نہیں ہاری، مدد کے لیے آواز دیتی رہی، مگر بروقت مدد نہ پہنچ سکی۔ یہ منظر سوچ کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں بھی فرمایا، قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل قتل قتل۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، زمانہ قریب آ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل ناحق کی کثرت ہوگی۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف بے گناہ خون بہایا جا رہا ہے۔ چاہے بلوچستان کا المناک واقعہ ہو یا وہ معصوم منتہا بچی جو ایک دکان پر معمولی سی چیز لینے گئی تھی مگر واپس اپنے گھر زندہ نہ لوٹ سکی۔ ایسے واقعات دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں رہے۔ نہ سفر کرتے ہوئے دل مطمئن ہوتا ہے، نہ گلی محلوں میں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات گھر جو سب سے محفوظ جگہ ہونا چاہیے، وہ بھی غیر محفوظ محسوس ہونے لگتا ہے۔ کہیں شوہر اپنی بیوی کی جان لے رہا ہے، کہیں ماں اپنے ہی بچوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور کہیں دہشت گرد معصوم لوگوں کی زندگیاں اجاڑ رہے ہیں۔ جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو دل یہی سوال کرتا ہے کہ آخر ہماری انسانیت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہی وہ زمانہ نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حرج یعنی قتل و غارت کی کثرت ہوگی؟ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم واقعی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہر طرف خوف، بے چینی اور بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ایک دوسرے پر رحم کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور پوری امت مسلمہ کو امن و سلامتی اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ احادیث ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں، تاکہ ہم اپنے ایمان، اپنے اعمال اور اپنی انسانیت کی حفاظت کریں۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنے رویوں، اپنی ذمہ داریوں اور اپنی انسانیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نفرت، تشدد اور بے حسی کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے۔ ہمیں ایک دوسرے کی جان، عزت اور حقوق کا احترام کرنا ہوگا اور ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کرنی ہوگی جہاں ہر شخص خود کو محفوظ محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو نرم کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام شہداء اور جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، سوگوار خاندانوں کو صبر جمیل دے اور ہمیں امن، اتحاد، رحم اور انسانیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔